السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، ہم ایک عظیم مہینہ رمضان المبارک کے دروازے پر ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جسے اللہ نے نیکیوں کا موسم بہار اور بھلائی میں سبقت لے جانے کا میدان بنایا ہے، اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کا ثواب اللہ خود عطا کرتا ہے، اور کتنا عطا کرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا استقبال بہتر طریقے سے کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ مبارک میں پہنچا اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، نیز زیادہ سے زیادہ عمل صالح بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ رمضان کے اوقات کو ضائع نہ کریں، شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ دوسری بات، جب اللہ اس ماہ میں پہنچا دے تو خوش ہوں اور لوگوں کو بشارت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے، تمہارے پاس رمضان آ چکا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری بات، اس ماہ کے نزول سے پہلے تمام گناہوں اور معصیتوں سے سچی توبہ کریں، خاص کر وہ گناہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا اجر میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ روزہ کا مقصد تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ رمضان اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ استقبال رمضان کے تعلق سے چوتھی بات یہ ہے، عبادات کا منصوبہ بنائیں اور اپنا وقت منظم کریں تاکہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ بابرکت مہینہ ضائع نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت، نماز تراویح، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی کے لیے وقت کو مرتب کریں۔ عزم مصمم کریں کہ کبھی نماز باجماعت فوت نہ ہو، خاص کر نماز فجر کا اہتمام رہے۔ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہوں گے اور امام کے ساتھ واپس ہوں گے تو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پانچویں بات یاد رکھیے، اس ماہ مبارک میں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں، روزہ داروں کو افطار کرائیں تاکہ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر حاصل ہو۔ چھٹی بات یاد رکھیے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے روزے کو اخلاقی گناہ جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سے پاک کریں۔ بچوں کو مساجد کا احترام سکھائیں تاکہ لہو و لعب سے دور رہیں۔ ساتویں اور اخیر بات، رمضان کا استقبال اپنے دل کی صفائی کے ذریعے کریں۔ بعض سلف سے دریافت کیا گیا، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا، اپنے دل کو کینہ اور بغض و عداوت سے پاک رکھ کر۔ اللہ ہم سب کو شاندار اور جوش و ولولہ کے ساتھ ماہ رمضان کے استقبال کی توفیق دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں پہنچا کر زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے اور ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔